اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ سے کترانے والے بخیل لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے موقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، مثلاً ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے، قرابت داروں سے اچھا سلوک نہیں رکھتے، یتیم، مسکین، پڑوسی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار پڑوسی، ساتھی، مسافر، غلام اور ماتحت کو ان کی محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل اور فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کون سی بیماری بخل کی بیماری سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں، بخیلی سے بچو، اسی نے تم سے اگلوں کو نیست و نابود کیا اور اسی کے باعث ان سے قطع رحمی اور فسق و فجور جیسے برے کام نمایاں ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان دونوں برائیوں کے ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری برائی کے بھی مرتکب ہوئے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو وہ چھپاتے تھے، انہیں ظاہر نہیں کرتے تھے، نہ ان کے کھانے پینے میں وہ ظاہر ہوتی، نہ ان کے پہننے اوڑھنے میں، نہ ان کے لینے دینے میں۔ قرآن میں آتا ہے یعنی انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود ہی اپنی اصالت اور اپنی خصلت پر گواہ ہے۔ انسان مال کی محبت میں مست ہے اور اللہ کے فضل کو چھپاتا رہتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ کفر کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوشیدہ رکھنا، ان کو چھپا لینا۔ بخیل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانے والا ہے، ان پر پردہ ڈال رکھنے والا، بلکہ ان کا انکار کرنے والا قرار دیا ہے، وہ نعمتوں کا کافر ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جس کسی بندے پر اپنی نعمت و انعام فرماتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ثناخوان بنا، ان کا قبول کرنے والا بنا اور ان کی نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا فرما۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کے اس بخل کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے چھپانے میں کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے آخر میں ہے کہ کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا اطلاق ان پر بھی ہو سکتا ہے جو کہ بخل کرتے ہوں اور اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہوں۔ بخیل لوگ تو کوڑی کوڑی کو دانتوں میں تام رکھتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بیان ہو رہا ہے جو دیتے تو ہیں لیکن بدنیتی اور دنیا میں اپنی واہ واہ ہونے کی خاطر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو سلگائی جائے گی وہ یہی ریاکاریاں ہوں گی، ایک ریاکار عالم کی وجہ سے، ایک ریاکار غازی کی وجہ سے اور ایک ریاکار سخی کی وجہ سے۔ ایسا سخی کہے گا باری تعالیٰ تیری ہر راہ میں نے اپنا مال خرچ کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ تو سخی اور جواد مشہور ہو جائے، سو وہ ہو چکا، یعنی تیرا مقصد دنیا کی شہرت تھی، وہ میں نے تجھے دنیا میں ہی دے دی، تیری مراد حاصل ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا تھا اسے مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا ہی سخی تھا، جس نے مساکین و فقراء کے ساتھ بڑے نیک سلوک کیے اور اللہ کے نام پہ بہت سارے غلام آزاد کیے، تو کیا اس سے اس کا نفع نہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، وہ بخیل آدمی تھا، وہ ریاکار سخی آدمی تھا، وہ ریا و نمود اور دکھاوے کی خاطر یہ سب کچھ کرتا رہا، سو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے ریاکار لوگ، ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر نہیں ورنہ شیطان کے پندے میں نہ پس جاتے اور بد کو بلا نہ سمجھ بیٹھتے۔ یہ ریاکار لوگ شیطان کے ساتھی ہے اور شیطان ان کا ساتھی ہے، ساتھی کی برائی پر ان کی برائی بھی سوچ لو۔ عرب شاعر کہتا ہے کہ انسان کے بارے میں نہ پوچھ، اس کے ساتھیوں کا حال دریافت کر لے، ہر ساتھی اپنے ساتھی کا ہی پیروکار ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں اللہ پر ایمان لانے اور صحیح راہ پر چلنے اور ریاکاری کو چھوڑ دینے اور اخلاص اور یقین پر قائم ہو جانے سے کون سی چیز منع کرتی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کا کیا نقصان ہے؟ بلکہ سراسر ان کا فائدہ ہے اور ان کی عاقبت سنور جائے گی۔ یہ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگ دلی کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ انہیں خوب جانتا ہے اور ان کی بھلی اور بری نیتوں کا بھی اسے علم ہے۔ اہل توفیق اور غیر اہل توفیق سب اللہ پر ظاہر ہے، وہ بلوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما کر اپنی خوشنودی کے کام ان سے لے کر اپنی قربت انہیں عطا فرماتا ہے، اور بروں کو اپنی حالی جناب اور زبردست سرکار سے دھکیل دیتا ہے جس سے ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔